جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا ڈالا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، اے ہمارے نبی کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ ام تحسبوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان اکثرہم یسمعون، کہ اکثر کافر بڑی سنتے ہیں باتیں، او یاقلون، یا ان میں کوئی عقل ہے، انہم الا کالانعام، یہ تو بھائی چپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 43 اور 44، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ جو بندہ اپنی خواہشات کا تابع ہو جائے، اس کو نہ خدا کا پتہ ہو، نہ رسول کا پتہ ہو، نہ عذاب کا پتہ ہو، نہ قبر کا پتہ ہو، بس وہ جو چاہے اس نے وہ کرنا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کو ہم کس طرح پا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اترک نفسک وتعال، جو تمہارا نفس کہتا ہے نا بھائی، اس کی بات ماننی چھوڑ دو، تمہارا اللہ تمہارے پاس۔ اگر تم نے نفس کی بات کو مانا، اپنی خواہش کی بات کو مانا، تو پھر کوئی بھی دین تمہارے راستے میں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ خواہشات، روزے کے اندر آپ کا نفس کتنے قابو میں آپ اس کو رکھتے ہیں؟ کبھی پیاس بڑھ جاتی ہے، کبھی تکلیف بڑھ جاتی ہے، کبھی دماغ میں آتا ہے دیکھو کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، وہ کہتا ہے یار یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے اوپر منفی خیالات آتے ہیں۔ یہ جتنا غصہ ہمارے اندر ہے، یہ جتنا بلڈ پریشر ہمارے اندر ہے، یہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے بھائی، اس میں شیطانی کردار ہے۔ کیا ہے؟ رحمانی کردار جب آتا ہے تو بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، شیطانی کردار جب آتے ہیں تو بلڈ پریشر کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ہائی ہو جاتا ہے۔ اب کبھی بھی آپ کی منفی سوچ آئے گی، کبھی آپ کو اچانک غصہ آئے گا، کبھی اچانک لڑائی ہوگی، تو آپ کا بلڈ پریشر کیا ہو جائے گا؟ اس لیے بلڈ پریشر کو بھی اگر آپ نے ڈاؤن کرنا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ ہمارے نبی کو قرآن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ خواہشات کے تابع ہیں اور انہوں نے خدا بھی وہ چنا ہے جو ان کو پسند ہے، چاہے پتھر کو بنا ڈالیں، چاہے کوئی مورتی بنا لیں مٹی کی، اس کو خدا بنا ڈالیں۔ کبھی لات کو خدا بنا دیتے ہیں، کبھی عزا کو خدا بنا دیتے ہیں، کبھی منات کو خدا بناتے ہیں۔ آپ کا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا کبھی آپ کا دل بھرا ہے اس سے آج تک کہ ہم کہیں یار اب ہمیں خدا اپنا چینج کرنا چاہیے؟ کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے بھائی؟ شادی بندہ کرتا ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ، تو کبھی کبھی اس کے خیال میں آتا ہے یار میں کوئی دوسری بیوی سے کر لو، نہیں، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارا رب ہے، کبھی ہمارے دماغ میں انشاءاللہ یہ بات نہیں آئے گی کہ یار ہمارا رب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پرانا ہو گیا ہے، ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں۔ اور ان پاگلوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یار ان کی مورتیوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے، وہ ٹاکیاں مارتے ہیں صبح صبح آ کے، اور دکانوں پہ سجاتے ہیں، روزانہ اس پہ کپڑا مار رہے ہوتے ہیں، ہے خدا ان کا، روزانہ اس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عامر خان ہے نا جی، ہندوستان کا، انڈیا کا اداکار ہے، اس نے ایک فلم بنائی ہے، کیا نام ہے بھائی اس کا؟ پی کے۔ وہ پوری فلم ہم نے دیکھی، بار بار ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے کمال کر دی، اس نے ہندوؤں کو، کافروں کو، مشرکوں کو ایسا لاجواب کر دیا ہے خدا کی قسم کہ بندہ حیران رہتا ہے۔ اور کمال کی بات ہمیں یہ لگتی ہے کہ یار ایک کافر ملک میں عامر خان ہمارے اسلام کو ایک مضبوطی کے پیرے میں دکھا رہا ہے، اور اپنے کفر کو وہ برباد اور تباہ اور برباد اور ان کو لاجواب کر رہا ہے۔ بڑے بڑے پروفیسر ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے ہیں، بڑی ہیوی جگہوں پہ وہ گیا ہے، اور بڑے بڑے یعنی جتنے یقین سے ان کے خاندان نسلیں، ان سے ایسے ایسے اس نے سوال کیے۔ وہ اگر فلم دیکھنے کا شوق ہو نا، وہ فلم دیکھا کرے بھائی، وہ فلم دیکھا کرے۔ اس کے اندر توحید کا بڑا زبردست خوبصورت نظام اس نے دکھایا ہے۔
ہر اعتبار سے اس نے اپنا کارنامہ انجام دیا ہے، کردار ادا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہو، بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ تو جو خواہشات کا تابع ہے وہ چاہے تو بھائی کیا کر لے، پتھر کو بنا لے، چاہے مورتی کو بنا لے، چاہے کسی بابے کو خدا بنا ڈالے، چاہے ادھر کر لے چاہے ادھر کر لے، وہ کہتا ہے جو میرا دل کرے تینوں کی ہے، جو ساڈا دل کرے اسی وہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں جو ساڈا دل کرے اسی وہ نہیں کرنا، جو ساڈے اللہ اور رسول دا حکم ہے وہ کرنا ہے۔ یہ فرق ہے مسلمان۔ تو قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر یہ خواہش کے تابع بن گئے ہیں، اگر یہ اپنی مرضی کے خدا بنائے بیٹھے ہیں اور ہر چیز میں یہ اپنی خواہشات کے پیرو، آپ ان کے پھر وکیل بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ تو ان صحابہ کے وکیل ہیں جنہوں نے شرک کبھی زندگی میں بعد میں نہیں کیا جب اسلام لائے، اور قتل بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک۔ آپ تو ان صحابہ کے امام تھے جن کو تپتی لیٹ پہ لٹایا گیا، ریت گرم تھی، اوپر سے دبایا گیا، پتھر بھی رکھے گئے، یہ کہا گیا اللہ کو چھوڑ کے شرک شروع کر دو۔ وہ ہر وقت کہتے احد احد احد، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی۔ تو خواہشات میں خدا نہیں ملتا، خواہشات کو چھوڑیں گے تو رب تمہیں ملے گا۔ یہاں رب چاہیے ہوتی ہے، من چاہیے نہیں ہوتی، اور جنت میں من چاہیے بھی ہوگی، رب چاہیے بھی ہوگی۔ جنت میں تو من چاہیے ہے نا بھائی، جنت میں تو رب کہے گا ایک سجدہ بھی تم نے نہیں کرنا، ایک رکوع تم نے نہیں کرنا، ایک دفعہ سبحان اللہ تم نے نہیں پڑھنا، ایک دفعہ تم نے قل هو اللہ کوئی نہیں پڑھنا ہی نہیں، تم نے کچھ نہیں پڑھنا۔ مطلب وہاں پہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو محنت یہاں پہ کرنی ہے مرنے سے پہلے وہ محنت ہے، وہاں پہ صرف انعام ہے، وہاں صرف کیا ہے؟ البتہ اللہ کہیں گے میں پڑھتا ہوں، اور نبی پڑھتے ہیں، وہ بھی صرف نبی کی عظمت کو دکھانے کے لیے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ نبی اس کو عبادت کے طور پہ پڑھیں گے جی مجھے اور عبادت کے یہاں حکم ہے۔ عبادت کا حکم جنت میں کسی کو نہیں ہے، وہاں پہ انعام ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ انعام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ عید کی نماز جب آتی ہے اس میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، نفل بھی اس میں نہیں ہوتے، اور اس دن بھی ہمارے نبی کہتے ہیں نفل نہ پڑھو، بس آؤ عید پڑھو اور دعا کرو اور کھاؤ پیو پھرو گھومو آگے پیچھے، مطلب کوئی اس میں لمبا چوڑا سسٹم نہیں رکھا، کیونکہ انعام کا دن ہے، انعام کا۔ تو جنت انعام کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں کوئی کام آپ کو نہیں کرنا، کھانا ہے پینا ہے سونا ہے، کھانا ہے پینا ہے سونا ہے، یہ ہے جنت۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان کے وکیل تو نہیں نہ بن سکتے، یہ تو خواہش کا کتابیں ہیں، یہ تو خواہش کے بغیر بات نہیں کرتے، یہ تو اپنی خواہش پہ ایک خدا آج بناتے ہیں دوسرا کل بنا دیتے ہیں، کبھی ستارے خدا ہیں، کبھی سورج خدا ہے، کبھی چاند خدا ہے، کبھی آگ کو جلاتے ہیں اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں، کبھی پہاڑوں کو خدا بنا دیتے ہیں، کبھی مٹی کو خدا بنا دیتے ہیں، کبھی کس کو خدا بنا دیتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت یہ کہتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے یا ان کو کوئی عقل ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ جانور کو جب آپ بلاتے ہیں نا اس کی ایک اسپیشل آواز نکال کے وہ آتا ہے کہ نہیں آتا بھائی؟ آپ کے پاس خاص آوازیں وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اٹھ جاتا ہے، پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی تقریریں سنتے ہیں مگر ان کے کان کے پردے سے اندر کوئی چیز، اور یہ دنیا ان کو بڑا عقل مند کہتی ہے، دنیا کہتی بڑے ذہین ترین ہیں جناب، ان کا نالج بڑا ہے، یہ تو آسمان پہ پہنچ گئے ہیں، یہ تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، یہ تو فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، یہ فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں۔ آج تک وہ رب کو نہیں پہچان سکے تو کہاں پہنچ گئے؟ پھر وہ پہنچی ہوئی سرکار ہی ہے، کیا ہے؟ پہنچی ہوئی، وہ کہتے ہیں جناب پہنچ گیا، کیا ہو گیا جی؟ پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ مدینے پہنچ گیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، آؤ جی تو مدینے پہنچا دی، آنکھیں بند کرو کہاں پہنچ جاؤ گے بھائی؟ مدینے پہنچ جاؤ گے۔ اچھا اکھا بند کر کے سردار صاحب مکہ کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ بیت المقدس آنکھیں بند کریں تو معراج کے اوپر بھی بندہ جا سکتا ہے، ان کو ایک ہی آتا ہے جی آنکھیں بند کرو مدینہ پہنچ جاؤ گے تسی۔ بھائی آنکھیں بند کرو مکہ پہنچ جاؤ، آنکھیں بند کرو بیت المقدس پہنچ جاؤ، آنکھیں بند کرو تو پھر تو میاں اور بیوی کے کمرے میں پیر صاحب پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ جی
پہنچ جائیں گے نا. یہ آنکھیں بند کرنے سے کوئی پہنچتا؟ ایک آنکھ بند کرنے سے جو ہمارے نبی نے اعمال بتائے وہ ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں تصورات پیدا کرو کہ یار ہم نے مرنا تو ہے نا. اس کے بعد آنکھیں بند کرو گے. اب ہماری موت آ گئی بھئی، ہمارے اعلان ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارا جنازہ آ گیا اور ہمیں اٹھایا گیا اور ہم قبر میں آ گئے ہیں. یہاں پر منکر نکیر بھی ہیں، سوال بھی ہیں، جواب بھی ہیں. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. چلو رکاوٹیں دور کرتے کراتے چلتے چلاتے گرتے گراتے ایک وقت آئے گا جب جنت کے گیٹ سے ہم انٹر ہو جائیں گے. جنت کے گیٹ سے انٹر. یہاں اسمبلی میں جب وہ جیتتا ہے نا ایم پی اے، تو اس کے بعد جس دن پہلا دن اس کا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے بس جناب میری دنیا ہی بدل گئی ہے، میرا نظام بھی، میرا جہاں ہی کیا ہو گیا ہے. وہ جنت کی اسمبلی ہے بھائی، جہاں پر ہم جائیں گے تو پکے ہمارے الیکشن جیتے ہوں گے انشاءاللہ. الیکشن کیا ہوں گے؟ جیتے ہوں گے. اور الیکشن کے بعد جتنے ہمارے وہاں پہ سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ یہ نمازیں اور قرآن ہی ہیں. ہمارا سپورٹر کون ہے بھائی؟ قرآن. ووٹر کون ہے ہمارا؟ قرآن. ساتھی کون ہے بھائی؟ قرآن. یہ مراقبہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ. تو پہنچی ہوئی سرکار کوئی نہیں ہے، پہنچی ہوئی سرکار ایک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ پہنچے ہوئے ہیں. آپ جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں واپس لے آؤ انہوں تھے. جو مدینہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان کو واپس اپنے پاس لے آؤ جناب. اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چرسی بھنگی ٹینٹ لگا کے کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، تانوں مدینے لے جائے گا، تانوں مدینے پہنچا دے گا. جہالت کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جہالت کی بات ہے. کیا ان پیروں نے نہیں مرنا کہ جو آپ کو آنکھیں بند کر کے مدینے پہنچا دیتے ہیں؟ اور مدینہ یہاں پاکستان کے اندر بھی بنا لیا ہوا ہے، مکہ بھی بنا لیا ہوا ہے، بہت کچھ بنا دیتے ہیں. اور یہ فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر انہوں نے مکہ بنا دینا، دیکھ لینا. مدینہ بھی کوئی نہ کوئی فرقہ یہاں پہ بنائے گا اور دعویٰ یہ کرے گا جی مجھے نبی پاک علیہ السلام کے خواب میں بشارت آئی ہے کہ جناب تو ادھر ایک مسجد نبی بنا لے، ایک کہے گا جناب تو ادھر مکہ بنا لے، دوسرا کہے گا تو ادھر بیت المقدس بنا لے. یہ اس طرح ہونا ہے، اس طرح ہونا ہے. فتنہ تو کہتے ہی اس کو ہے نا کہ جو ایک کمال دار چیز آئے دنیا میں، اور جس کا آپ ممکن سمجھیں نہ سمجھیں، دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر دے گا، بنانے والا بنا دے گا، اس کی شرم فوت ہو جائے گی، حیا فوت ہو جائے گی، سب کچھ فوت ہو جائے گا. خدا کی قسم ایسا نظام. یہ تمام چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں یا ان میں کوئی عقل ہے؟ یہ تو جانور ہے. ان پر تو نبی پاک کی بات کا اثر نہیں ہوا. آج کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ، وہ 4 منٹ بات کرتا ہے، ہمارے دماغ میں بات آ جاتی ہے، ہم کلمے کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی ہم داڑھی کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی ہم نماز کی طرف آ جاتے ہیں. یہ تو عام بزرگ ہے. جب نبی پاک آج سے 1400 سال پہلے بات کرتے تھے، ابو جہل پہ کوئی اثر ہوا؟ ابو لہب پہ، ابو طالب پہ، عتبہ، شیبہ، ربیہ، کسی پہ کوئی اثر ہوا ہے؟ نہیں ہوا. جب ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ بہرے ہیں. جب نبی کی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ عقل مند ہیں، آپ کہیں یہ پاگل ہیں. اور اتنے پاگل ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بھائی جانور تو نبی پاک کی خدمت میں آ کے شکایت لگاتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مالک جو ہے نا کھلاتا ہمیں کم ہے، کام ہم سے کیا لیتا ہے. دیکھیں جانوروں کا رحمت للعالمین سے تعلق تھا کہ نہیں تھا؟ ہرنی نے آپ کی خدمت میں شکایت کر دی، ایک گو اٹھ گئی، اس نے کہا آپ نبی ہیں اللہ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے کوئی بھی جانور ہوتا تھا وہ آپ کو دیکھتے ہی رہتا تھا. بلکہ آپ کے ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا تھے؟ جب درندے ان کے سامنے آتے تو وہ کہتے ہم اللہ کے رسول کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے رسول کے. وہ درندے آپ کے ساتھ پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ پیشانی پہ. بھائی جانوروں کی سینس یہ تھی کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. اور آج بھی ہمارے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کے واقعات ہیں
کہ شیر ان کے پاس آ کے ان کی خانقاہ صاف کر دیتے تھے، کئی دفعہ رات کو شیر وہاں گھومتے رہتے تھے تاکہ ان کا تحفظ ہو جائے، اور کئی دفعہ جناب بڑے بڑے درندے چرندے ان کے سامنے آمنے آتے تھے اور چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ کیا مجال تھی، ان کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہو؟ آج ایک بلی ہے وہ ہمارے سے قابو نہیں آتی، ایک چپکلی ہمارے سے قابو نہیں آتی، ایک چونٹی ہمارے سے قابو نہیں آتی، اور جب درندہ آ جائے تو وہ کون سا ہمارے کسی ایمان کو دیکھ کر ہم سے دور ہو جائے گا، بھائی فوراً اٹیک کرے گا۔ تو اللہ کے انبیاء کے ساتھ ساری دنیا مانوس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا مانوس ہوتی ہے۔ جو حضور کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے؟ جو حضور کے ساتھ آج تک نہیں جڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی باتیں سنتا ہے؟ جو حضور کے دین کو آج تک نہیں سن سکا، نہیں سمجھ سکا، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں یہ پاگل ہے، یہ جاہل ہے، یہ بہرا ہے، یہ گنگا ہے، یہ اندھا ہے۔ کیوں اندھا ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے ساری، لیکن جو دیکھنے کی چیز ہے وہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ سن رہا ہے ساری باتیں، لیکن جو سننے کی چیز ہے وہ نہیں سنتا۔ اس لیے ہدایت کی کسوٹی پہ آپ چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر ہدایت کی کسوٹی چھن جائے تو ابو طالب کا آپ انجام دیکھ لو کہ وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو غم اس پہ کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جتنا آپ کو غم ہوا ہے، جتنا آپ کو غم ہوا ہے، جتنا آپ کو دکھ ہوا ہے، ایک آدمی میں اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکا۔ یہ ہے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔